تو غزوہ خندق، اس کا نام غزوہ احزاب بھی ہے۔ احزاب کا معنی ہوتا ہے بہت سارے لشکر۔ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کا پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو وہاں کے جو یہودی قبائل تھے ان کے ساتھ صلح نامہ ہوا۔ دو قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ یہ دونوں قبیلے کفار مکہ کے کہنے میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ دوبارہ معاہدہ کرنے کی کوشش کی تو بنو نذیر نے انکار کر دیا اور بنو قریظہ نے دوبارہ معاہدہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کو مدینہ منورہ سے نکال دیا اور بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا وہ وہیں رہنے لگ گیا۔ یہ جو بنو نذیر تھے یہ اس وقت خیبر میں اکثریت آباد ہو گئی اور ان کے جو سردار تھے ان میں سب سے زیادہ نام حیی بن اخطب کا آتا ہے۔ اس کے بعد ابو رافع سلام اور تیسرا نام کنان بن ربیع کا آتا ہے۔ یہ تینوں سردار بنو نذیر کے اس کوشش میں تھے کہ چونکہ ہمیں مدینہ منورہ سے نکال دیا تو ہم بھی مسلمانوں کو مدینہ منورہ کے اندر رہنے نہیں دیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ پہلے کفار قریش کے پاس گئے اور ان سے جا کر معاہدہ کیا کہ ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ ہوں۔ کفار قریش غزوہ احد اور غزوہ بدر میں مسلمانوں سے اپنا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان اٹھا چکے تھے، لہذا وہ فوراً لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد یہ لوگ قبیلہ بنو غطفان کے پاس چلے گئے، ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور اس طرح بہت سارے لشکر تیار ہو گئے۔ کفار قریش کے ساتھ ان کا حلیف قبیلہ بنو سلیم تھا، بنو غطفان کے ساتھ بھی ان کا ایک قبیلہ حلیف موجود تھا، اور یہودیوں کے ساتھ بنو اسد کا قبیلہ تھا۔ تو یہ بہت سارے قبائل، بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ عرب متحد ہو کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی آمد کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو جمع کیا اور مشاورت کی۔ مشاورت کے اندر ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فارس سے آئے تھے، غیر عربی تھے۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے علاقے کے اندر یا ہم لوگ جو جنگیں لڑتے ہیں ان کے اندر ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ ہم دشمن کے راستے میں گڑھا کھود دیتے ہیں اور دشمن وہ گڑھا عبور نہیں کر سکتا، دوسری طرف ہی کھڑا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی